میرا موضوع ہے دنیا سے بے رخی اور آخرت کے لیے عمل۔ یہ قربانی بھی ہے تو آخرت کے لیے ہی انسان تیاری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رخی اختیار کرتے تھے، بے رغبتی اختیار کرتے تھے۔ دنیا سے ان کو زیادہ الفت و محبت نہیں تھی، زیادہ وہ آخرت کے ہی خواہاں تھے۔ آخرت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزاری اور دنیا سے چل بسے۔ ان کی زندگی کو ایک دو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتے تھے، زندگی کو گزارتے تھے، اور اپنی زندگی گزار کر اس دار فانی سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل بسے۔ جامع الترمذی حدیث 2377 کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے اور جب اٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایک سوار یعنی مسافر کی طرح ہوں کہ ایک مسافر چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے کو چلا جاتا ہے یا نکل جاتا ہے۔ اس حدیث سے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مسافر چلتے چلتے کہیں تھک جاتا ہے تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر آرام کرنے کے بعد اٹھ کے بغیر کچھ سامان لیے ہوئے چل دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ درخت کو یا درخت کی جھاڑیوں کو یا آس پاس اور کوئی چیز ہو تو اس کو لے کر جاتا ہے، بلکہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے ہی میری زندگی ہے اور تمام انسانوں کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث 4913۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تھا اپنے بیویوں کے ساتھ، یعنی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں ملوں گا، نہیں جاؤں گا،
کیونکہ مطالبہ کیا تھا زیادہ کھانے پینے کی چیز کے لیے۔ آج کی عورتیں بھی طرح طرح کی خواہشات ظاہر کرتی ہیں شوہر کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک نہیں ملوں گا۔ تو ہماری مائیں پھر بعد میں مان گئی تھی، وہ امہات المومنین تھیں، اچھی تھی۔ ہمارے آج کے معاشرے کی طرح ہماری مائیں اور بہنیں جیسے خواہش ظاہر کی تو پورا ہونا ہی چاہیے، نہ ہو تو پھر بڑی دقت کی بات۔ امہات المومنین مان گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو گئے تو ایک اونچا کمرہ میں چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے، اس میں کوئی بستر نہیں، بس ایک تکیہ تھا جو کھجور کے کھال سے بنا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک مشکیزہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چٹائی کے نشانات دیکھے تو مجھے رونا آ گیا، نشانات دیکھنے کی وجہ سے رو پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قیصر و کسریٰ اس وقت سپر پاور قوم تھی یا سپر پاور ملک تھی، ہر طرح کی آشائشیں تھی۔ آج وہ روم ہے اور ایران ہے، نام بدل گیا ہے، اس وقت قیصر و کسریٰ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دوستو بزرگو، اس حدیث سے بھی یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزار کر آخرت کو رواں دواں ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ سے دعا کر کے ساری آسائشیں مانگ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتا، بلکہ نواز ہی دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو مد نظر نہیں رکھا، آخرت کو مد نظر رکھا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ساری چیزیں تہو بالا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم انسانوں کی خواہش دنیا کمانا ہی ہے، یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ تعالی سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت 16 اور 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک دنیا دار انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ایک مومن اور پکا سچا مسلمان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہرگز ترجیح نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جس کو دنیا میں گھر مل گیا اس کو آخرت میں کوئی گھر ملنے والا نہیں ہے، اور جس کو دنیا میں مال مل گیا
اس کو آخرت میں کوئی مال ملنے والا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، ایک عقل مند انسان دنیا کو نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اور دنیا کے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ محض کچھ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت 60 کے اندر، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت حسین ہے، ہمیں اس دنیا سے بڑی محبت ہے اور ہوتی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں کتنی اچھی ہے۔ ایک نعمت سے ذرا اندازہ کیجئے گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر دنیا کی طرف صرف جھانک دے، دیکھ لے، تو مشرق سے مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو روشن کر دے یا معطر کر دے، یعنی روشن اور خوشبودار بنا دے گی ایک جھلک سے۔ یہ ایک نعمت ہے، جنت کی صرف ایک نعمت ہے۔ دوستو بزرگو، اسی لیے ہمیں دنیا سے زیادہ لو نہیں لگانی چاہیے، زیادہ تعلق نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو بزرگو، اسی موضوع کو اللہ تعالی دوسرے انداز میں بڑا بہترین قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، جو سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت 36، 37، 38 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فما متاع الحیات فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا۔ تمہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت میں نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ آخرت کی نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں کہتا ہے، والذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر چیز پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، نہیں، پہلے اونٹ باندھیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں، بلکہ ساری کوشش کر کے، سارا ایفٹ کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، یہ اللہ پر توکل ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یہ توکل نہیں، ساری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو
سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن ان کو کل کی فکر ہوتی ہے۔ کیسے فکر ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بگڑ گیا، یہ اسباب چلے گئے تو میں کل کیا کھاؤں گا۔ 10 سال کی پلاننگ ہے، 50 سال آگے کی پلاننگ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس چلا گیا، یہ تجارت چلی گئی، یہ مال چلا گیا، تو آگے کیا کچھ کریں گے، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ تو یہ ہے کہ جب آنکھیں نہیں کھلی تھی، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے پالا تھا، جب بول نہیں سکتے تھے اللہ نے پالا تھا، ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے اللہ نے پالا تھا، تو جب آج تک ہمیں پالا ہے تو کل بھی اللہ تعالیٰ پالے گا۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ جی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں کن لوگوں کے لیے نعمت ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، شرک کرنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کیا ہے؟ زنا ہے، لواطت ہے، اور ہم جنس پرستی ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ بدفعلی ہے، اسی طریقے سے برے تصویر ہیں، برے ویڈیو ہیں، طرح طرح کی بری باتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بے حیائی کے کام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، سب کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، غصہ نہ آئے تو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ غصہ آنا غلط بات نہیں ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد آدمی کنٹرول نہ کر سکے یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے تفسیر میں ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصہ آئے تو اس کو قابو میں کر لے، کنٹرول کر لے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب کوئی کام پیش آتا ہے، سامنے آتا ہے، تو آپس میں مشورہ کر کے اس کام کو طے پاتے ہیں یا طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے انہی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آخرت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ نمبر 1 جو ایمان لاتے، اللہ پر بھروسہ کرتے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اسی طریقے سے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو مشورہ کر کے اس کام کو کرتے ہیں۔ دوستو بزرگو، ان ساری صفات جس کے اندر ہوتی ہے انہی لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی آسائشیں ہیں۔ دوستو بزرگو، ہم دنیا میں مست مگن ہو کر ہوتے کیسے ہیں، اس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 اور آیت 14، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے
خواہش نفس کی محبت کو مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ جیسے عورت، بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، عمدہ قسم کے گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ یہ سیلیس ترجمہ ہے بس، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت کی۔ یہ بری چیز نہیں، سب کی خواہش ہے نکاح کر لے، جائز طریقہ ہے۔ کسی عورت کو مرد کی خواہش ہے نکاح کر لے، کوئی بات نہیں، لیکن نکاح کے بعد، خواہش کے بعد مزید چاہتا ہے تو وہ دنیا دار ہے، دنیا میں غرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ بعض بیویاں اور بعض بیٹے انسان کے دشمن ہوتے ہیں، تو خواہش لمٹ پہ ہونی چاہیے، تبھی انسان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کو بناتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے سونے چاندی کی، مال دولت کی، مویشی کی، عمدہ گھوڑے کی، آج بائک اور فور ویلر کی، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کھیتی کی، بہت زیادہ زمین کی، اور اناج اور پھل فروٹ کی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر لمٹ پہ ہو، ان ساری چیزوں کو ساتھ لے لے کر چلے اور آخرت کو بھی بنائے، اس کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور جو شخص انہی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق کر دے تو وہ انسان دنیا دار ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی کیا چیزیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، اور بہترین ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اتنا بہترین ٹھکانہ کہ کوئی انسان نے یہ تصور ہی نہیں کر سکا آج تک کہ جنت کیسی ہے، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور کسی کان نے آج تک سنا ہی نہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہے۔ ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوستو بزرگوں، ہمیں عورت کی خواہش اگر ہے تو جائز طریقے پر ہو، اگر بچے کی خواہش ہو تو لمٹ پر ہو، اسی طریقے سے مال و دولت کی خواہش ہو تو لمٹ پر ہو، ورنہ قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس آیت کی اور تفسیر یہ ہے، میری بھی خواہش ہے، عورت کی بھی خواہش ہے، بیٹے کی بھی خواہش ہے، سونے چاندی، مال دولت، عمدہ گھوڑے، بائک، فور ویلر، اسی طریقے سے بہت زیادہ زمینیں، دولت، سب کچھ خواہش ہے، میری بھی ہے۔ سچا کہا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اگر نیت ٹھیک ہے، نیت یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو تو میں لوگوں کی مدد کروں گا، غریبوں کو دوں گا، رشتہ داروں پر بانٹوں گا، تب تو صحیح ہے، تب تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آخرت میں بدلہ دے گا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت غلط ہے کہ میں لوگوں کے سامنے فخر غرور دکھاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں ہوں، میرا ہے، میں بھی چیز ہوں، تب تو اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ دوستو بزرگوں، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کی طرف اللہ تعالی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، بس ایک آیت پڑھ کے اپنے موضوع کو ختم کروں گا۔ ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز کی طرف اللہ تعالی ہم انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت 15 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
کہ کیا میں تمہیں دنیاوی زندگی سے بہتر چیز کو نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو صراط مستقیم کی راہ پر چلتے ہیں، یہی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں، یعنی جنتیں ہیں، اونچے اونچے درجات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ شخص یا وہ عورت ہمیشہ ہمیش رہے گا یا رہے گی، اور ان مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ پاکیزہ بیویاں کا معنی کیا ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ طرح طرح کے غلاظت سے ہم کنار ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کی نجس ہمارے جسم میں ہوتی ہے، جیسے عورتوں کا حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، جسم میں ہر طرح کے میل اور کچیل ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جو عورتیں ہوں گی، ہم انسانوں کو یا مومنوں کو جو ملیں گی، اس کے اندر حیض اور نفاس اور غلاظت نہیں ہوگی، ہر طرح کی پاکی سے کیا ہم کنار ہوگی۔ ایسی عورتوں کو جنتیوں کو نصیب ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وہ کس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ جنتی کہیں گے پروردگار اتنی نعمتوں کے بعد ہم خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن اللہ کہے گا ایک اور نعمت باقی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض کبھی بھی نہیں ہوں گا۔ دوستو بزرگو، باتیں بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر، جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، اور دنیا کو ہم ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں، دنیا کو ایک مسافر کی طرح سمجھیں، دنیا کو حقیر سمجھیں، معمولی سمجھیں، اور آخرت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ وہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا